نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا عزيز يا كريم إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی ضرورت ضرور ہوتی ہے، خواہ وہ امیر آدمی ہو یا غریب آدمی ہو یا متوسط درجے کا ہو۔ اگر کسی کی کوئی ایسی حاجت ہے، ایسی ضرورت ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں کسی سے سوال نہ کروں، میں کسی کے سامنے جا کے رونا دھونا نہ کروں، یہ بات تو بہت اچھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تمہاری کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اگرچہ تمہاری جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے اللہ سے مانگو۔ بڑی پیاری بات بتائی اور بہت ہی اہم بات بتائی۔ اللہ سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم بھی نہیں آتی، بندہ ذلت اور رسوائی بھی محسوس نہیں کرتا، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس وقت میں مانگوں تو اللہ نہیں سنے گا، یا یہ وقت مناسب نہیں۔ دنیا والے سے مانگے گا، سینکڑوں خیال دل میں آئیں گے کہ میرے مانگنے کو وہ برا نہ سمجھ لے، کہیں اس کے آرام کا ٹائم نہ ہو۔ 100 ہیلے اور 100 بہانے اور 100 خیالات اس کے دل میں آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی ایسی ذات ہے، آدھی رات کا وقت ہو جو سب کو آرام کا وقت ہوتا ہے، اور وہ اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، یعنی تہجد کا وقت، آدھی رات کے بعد کا وقت۔ حالانکہ اس وقت میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بندہ کسی سے جا کے کوئی سوال کرے۔ اگر کوئی چلا بھی جائے تو وہ اسے کہے گا، تجھے اس بات کا کوئی احساس نہیں، یہ آرام کا ٹائم ہے اور مجھے پریشان کر رہے ہو اس وقت، اور اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، جس وقت میں لوگ پریشان ہوتے ہیں اس وقت اللہ سے مانگو تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ دوپہر کو مانگو، کسی نماز کے بعد مانگو، صبح سویرے مانگو، آدھی رات کو مانگو، تہجد کے وقت مانگو، جب بھی مانگو اللہ تمہاری بات کو سنے گا، جواب دے گا، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو اس لیے جو بھی حاجت ہو آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، اور اللہ پھر کسی طریقے بھی سے دے، لوگوں کے ذریعے دے دے، کوئی ایسا غائبانہ انتظام فرما دے جو آپ کے وہم و گمان بھی نہ ہو، کوئی ایسا بندہ مقرر کر دے جو خود بخود آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دے کے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ پھر اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، نرمی ڈال دیتا ہے، احساس پیدا کر دیتا ہے کہ فلاں بندے کو ضرورت ہے، اس کی یہ حاجت ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے طریقے ہوتے ہیں۔ آپ نے تو کسی بندے سے نہیں مانگا، بندہ خود بخود آیا چل کے۔ ایسا دیکھیں سینکڑوں بندے
جو کسی کو حج کروا دیتے ہیں، شادیاں کروا دیتے ہیں، یا بہت بڑا قرضہ ہوتا ہے کسی کے اوپر، اس قرضے کا انتظام کر دیتے ہیں، یہ اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اللہ ان سے کام لیتا ہے، حالانکہ آپ نے تو کوئی سوال نہیں کیا۔ تو یہ ایسا ایک عظیم وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آپ نے شب جمعہ کو یا جمعے والے دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم یا عزیز یا کریم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یکسوئی سے بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں یا گھر میں بیٹھ کے پڑھیں۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر یہ وظیفہ کرتی ہیں تو گھر میں ایسے کمرے میں بیٹھیں جہاں ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، بچے ان کو پریشان نہ کریں، کوئی دوسرا آدمی وظیفے کے دوران ملنے نہ آئے، کیونکہ جب وظیفہ پڑھیں تعلق صرف اللہ سے جڑا ہوا ہو، اور اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق ہو، اللہ کی ذات عالی کا تصور ذہن میں رکھ کے یہ پڑھے۔ اس وظیفے کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں۔ یہ آپ نے یعنی جمعرات کا دن ہوگا، مغرب کی نماز کے بعد، یعنی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر جمعے والے دن مغرب تک اس کا ٹائم ہے، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے اس کا ٹائم ہے۔ شروع جب کرنا ہے تو مغرب کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے، اور جب اس وظیفے کو آپ نے مکمل پڑھ کے ختم کرنا ہے تو مغرب کی نماز سے پہلے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ ایک رات اور ایک دن آپ کے پاس ہے، لیکن پڑھنا ایک ہی نشست میں بیٹھ کر ہے، یہ نہیں کہ آپ نے آدھا رات کو پڑھ لیا، آدھا دن کو پڑھ لیا، نہیں۔ اگر رات میں پڑھنا ہے تب بھی پورا ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ جمعے والے دن جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے تب بھی ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد پڑھنا ہے تو تب بھی ایک ہی نشست میں بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر سن لیں کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ یا حیو یا قیوم یا عزیز یا کریم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر پھر جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر اس مقصد کی کامیابی کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس مقصد میں کامیاب فرما، لیکن مقصد جائز قسم کا ہونا چاہیے، ناجائز نہ ہو۔ ناجائز سے مراد کسی کو دکھ دینے کا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ میں نے فلاں کام کروانا ہے اور یا میں نے فلاں کام کسی بندے کا کرنا ہے، اس سے مجھے اتنے لاکھ روپے لینے ہیں تب یہ کام کر کے دینا ہے، اس طرح کا کوئی کام نہ ہو، جائز کام ہو، اور اس میں رشوت، سود اور اس قسم کی کوئی چیز کی طلب کی امید نہ رکھے، نہ ایسی دعا کرے۔ اگر ایسی دعا کرے گا، ایسے کاموں کے لیے کرے گا جو ناجائز ہوں گے، بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا۔ جائز جتنا مرضی کام ہو، آپ کا باہر جانے کا کام ہے، اولاد کے بارے میں ہے، یا آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، زمین، جائیداد، گاڑی خریدنی ہے، یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کے لیے کوئی کاروبار کرنا ہے، کسی کے ساتھ مل کے کرنا ہے، یہ ساری جائز چیزیں ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے اور دعا کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور 100%
یہ اتنے جمعے تک مسلسل کرتے رہیں جب تک کام نہیں ہو جاتا۔ جب کام ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیں، پھر شکرانے کے 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور حسب توفیق کچھ تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دیں۔ پھر انشاءاللہ آپ کو جس مقصد کے لیے بھی کیا ہوگا کامیابی ہوگی، فائدہ ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔